السلام علیکم۔ دعا ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں۔ آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم مختار مسعود کے لکھے ہوئے سبق قحط الرجال کی اہم کثیر انتخابی سوالات کا جائزہ لیں گے۔ یہ سبق، یہ باب ان کے مشہور زمانہ کتاب آواز دوست سے لیا گیا ہے۔ آواز دوست ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اردو زبان میں لکھی جانے والی بہترین کتابوں کی ایک فہرست تیار کی جائے گی تو یقیناً یہ کتاب اس میں سر فہرست کتابوں میں سے ایک ہوگی۔ ایک ایک جملہ اس کا، ایک ایک فقرہ اپنی معنیت کے لحاظ سے بہت متاثر کن ہے۔ اسی کا ایک سبق اس وقت قحط الرجال وہ ہمارے پاس ہمارے نصاب کے اندر موجود ہے۔ رجل اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے۔ رجل کے معنی مرد کے ہوتے ہیں۔ قحط الرجال، قحط کمی کے لیے استعمال کرتے ہیں، قلت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر اس لفظ سے ہمارا ذہن جو ہے وہ خوراک کی قلت کی طرف جاتا ہے، لیکن یہ جو اصطلاح ہے قحط الرجال کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر معاشرہ یوں تو بہت سارے آدمیوں سے بھرا ہوا ہو، انبار لگا ہوا ہو، لیکن اگر اس میں انسانیت کا معیار گر جائے، جہاں قدریں دم توڑ دیں، جہاں پر بڑے بڑے نام اخبارات میں تو نمایاں ہوں، بڑے بڑے رہنماؤں سے تو قوم بھری ہوئی ہو، لیکن عوام غربت افلاس کی چکی میں پستی رہے، وہ قحط الرجال ہیں۔ جہاں ایک طرف دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں اور دوسری طرف لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہوں، بچوں کے بیچنے پہ مجبور ہوں، وہ قحط الرجال ہیں۔ تو قدروں کا ختم ہونا، انسانیت کا مٹ جانا، یہ قحط الرجال کی علامت ہے کہ معاشرے میں آدمی تو ہیں، انسان شاید نہیں ہے۔ تو اسی سبق میں انہوں نے اس ساری بات کی وضاحت کرنے کے لیے اپنی ماضی کی ایک یاد، ایک چھوٹی سی آٹوگراف بک ہوا کرتی تھی جو ان کے والد محترم نے انہیں حکم دیا تھا کہ جب ان کے گھر ایک چینی عالم آ رہے تھے کہ آپ ایک آٹوگراف بک لیں اور اس عالم سے آٹوگراف لیں۔ اب انہوں نے وہ آٹوگراف تو لے لیا، لیکن اس کے بعد سے زندگی کی کئی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی اس آٹوگراف کے بہت سارے صفحات خالی ہی رہے۔ اب یہیں سے ایک ایسے سوال کی طرف مختار مسعود اپنے پڑھنے والوں کو لے جاتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کیا افراد کی کمی ہو گئی معاشرے میں؟ نہیں، لیکن در حقیقت وہ فرد، وہ آدمی جو انسان کے مرتبے پر فائز ہو، وہ دن بدن وقت کے ساتھ ساتھ ہماری میں جو اخلاقی گراوٹ آ رہی ہے اس کا شکار ہو کر ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے، اسی نقطے کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے یہ پورا سبق لکھا اور بہت خوبصورت انداز سے۔ اسی کتاب کا آواز دوست کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ جب قدرت کسی قوم سے ناراض ہو جاتی ہے تو وہ ان سے بڑے آدمی چھین لیتی ہے، ان سے بڑے آدمی ان قوم کے اندر پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں۔ شاید ہمارا بھی یہی المیہ ہے کہ بڑے نام تو پیدا ہوتے ہیں، بڑے آدمی پیدا نہیں ہوتے، ورنہ آج ملک اور قوم کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ چلیے اب ہم جائزہ لیتے ہیں اس سبق کا۔ پہلے ہمارے پاس ایم سی کیو ہے کہ سبق قحط الرجال کے مصنف ہیں، 4 آپشنز ہیں، صحیح جواب ہے ہمارے پاس مختار مسعود۔ دوسری ایم سی کیو ہے کہ سبق قحط الرجال اس کتاب سے ماخوذ ہے، صحیح جواب ہے آواز دوست۔ اب اس سبق کا ایک جملہ ہے کہ قحط میں موت ہوتی ہے عرصہ۔ صاحبت انسان کو جب کھانے کو نہیں ہوگا تو قدم قدم پر موت ہی کے تماشے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ لیکن قحط الرجال میں عرصہ ہوتی ہے، یا تو کھانے کو بھی ہوگا، بہت کچھ ہوگا، لیکن جب انسان کی تلاش میں نکلے گا تو شاید خالی ہاتھ لوٹ آئے گا۔ ایسی صورتحال میں جو عرصہ ہوتی ہے وہ زندگی ہوتی ہے، کہ زندگی ہے بھی اور نہیں بھی، لوگ ہیں بھی اور نہیں بھی۔ پانچواں ہمارے پاس ہے کہ اس کے تعاقب میں رہنے والے قحط سے زیادہ قحط الرجال کا غم کھاتے ہیں زندگی کے تعاقب میں، کیونکہ زندگی نام ہی انسانیت کا ہے، زندگی نام ہی قدروں پر عمل درآمد کا ہے، زندگی نام ہی ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹنے کا ہے۔ جب یہ نہ ہو تو پھر کیسے زندگی، کیسے کھانے کے انبار۔ اگلی ہمارے پاس ایم سی کیو ہے کہ 13 ستمبر 1938 میں مختار مسعود مسلم یونیورسٹی ہائی اسکول میں اس کلاس کے طالب علم تھے۔ صحیح جواب ہے 5ویں جماعت کے۔ مختار مسعود کے گھر پر مدعو مسلمان عالم کا تعلق اس ملک سے تھا۔ صحیح جواب ہے چین۔ والد کے کہنے پر مختار مسعود آٹوگراف لینا چاہتے تھے، کس کا؟ مشہور مصنف کا، مشہور عالم کا، نامور تاجر کا، معروف سائنسدان کا۔ صحیح جواب ہے مسلمان عالم کا۔ عالم بعمل یقیناً انبیاء کے وارثین میں ہوتے ہیں، ورثاء میں ہوتے ہیں، ان کے وارث ہوتے ہیں۔
مختار مسعود کے پاس وقت چھوٹے سے تھے، نہیں تھی، کیا نہیں تھی جناب؟ آٹوگراف البم. جو انہوں نے آٹوگراف البم حاصل کی اس کا رنگ تھا نیلا. البم کی قیمت تھی 6 آنے. چینی عالم نے آٹوگراف اس زبان میں دیا تھا. چینی محمد ابراہیم شاکیوچین نام تھا. کن کا نام تھا؟ صحیح جواب ہے چینی عالم کا. مصنف کو اسکول میں انعام میں ملنے والی کتاب کا عنوان تھا بہادر لڑکا. بہادر لڑکا کہانی تھی ایک ولندیزی بچے کی، امریکی بچے کی، فرانسیسی بچے کی، ہندوستانی بچے کی. صحیح جواب ہے ولندیزی بچے کی، ہالینڈ کے ایک بچے کی. مصنف کے خیال میں ہر اچھی بات ہوتی ہے، یعنی انسان کے دل میں آنے والا ہر اچھا خیال، نیک خیال، وہ کیا ہوتا ہے؟ الہامی ہوتا ہے، خدا کی طرف سے آیا ہوتا ہے، خدا کی ایک بہت بڑی عطا ہوتی ہے. لفظ قحط الرجال کا مطلب ہے افراد کی کمی، قوم کی آبادی میں کمی، قوم میں پیشہ وروں کی کمی، قوم میں دانا لوگوں کی کمی. یہ دانا الف سے ہیں، عقل مند، دانشور، فہم و فراست والے. اور آپ دیکھتے ہیں ہے سے جو لکھا ہوتا ہے وہ دانا انار کا دانا ہو سکتا ہے، یہ والا دانا ہوتا ہے. تو صحیح جواب ہمارے پاس ہے قوم میں دانا لوگوں کی کمی، احساس رکھنے والے لوگوں کی کمی، صاحب دل لوگوں کی کمی. اگلا ہمارے پاس ہے کہ مصنف آٹوگراف البم استعمال کر رہے تھے کتنے برس سے؟ صحیح جواب ہے 34 برس سے. آٹوگراف البم کے نصف صفحات کا خالی رہ جانا عکاسی کرتا ہے. صحیح جواب ہے قحط الرجال کی، کہ در حقیقت انسانیت کے مرتبے پر فائز لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں. شیخ یوسف سبریلی، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس ایک بلی ہوا کرتی تھی. وہ شیخ یوسف سبریلی کی صحبت میں رہ کر وہ بھی اتنی مردم شناس ہو گئی کہ اگر کوئی ایسا شخص آتا کہ جس کے باطن میں سیاہی ہوتی تو یہ اٹھ کر چلی جاتی تھی، اور ایک ایسا شخص جس کا باطن روشن ہوتا، جو خدا سے لو لگا کے رکھتا ہے، جو حقیقت میں انسانیت کی قدروں کو اپنی زندگی میں بسائے ہوئے ہوتا ہے، تب تو یہ بلی وہاں بیٹھی رہتی. تو مختار مسعود کہتے ہیں کہ میں بھی آج بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل میں بھی ایک ایسی ہی بلی موجود ہے. تو جب بھی میں کسی کے سامنے آٹوگراف بک پڑھاتا ہوں، اگر وہ میری بلی دل میں موجود رہتی ہے تب تو میں آٹوگراف لے لیتا ہوں، اور اگر وہ بلی میرے دل سے اٹھ کر چلی جاتی ہے تو میں بھی آٹوگراف بک کو واپس رکھ دیتا ہوں. اگلا ہمارے پاس ہے کہ شیخ یوسف سبریلی ابن عربی کے تھے. کون جناب؟ مرشد. شیخ یوسف سبریلی نے اس رنگ کی بلی پالی ہوئی تھی، سیاہ. مصنف کے نزدیک البم آج بھی بیش قیمت ہے. کس وجہ سے؟ عمدہ تحریروں کی وجہ سے. تو امید ہے عزیز طلباء و طالبات کہ آج کے اس ویڈیو لیکچر سے آپ کو اس سبق کی ایم سی کیوز کی تیاری میں مدد ملی ہوگی، اور کچھ اس کا مرکزی خیال بھی آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا. اگلی ویڈیو لیکچر کی اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.